اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسائل کی بچت۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وسائل 4 طرح کے ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، انہیں انسان نہیں بنا سکتا۔ ان 4 میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس واٹر یعنی پانی، دوسرا ہمارے پاس ہے معدنی ایندھن، تیسرا ہے معدنیات اور چوتھا ہے جنگلات یعنی فورسٹ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 4 قسم کے نیچرل جو سورسز ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، ان کی بچت کیسے ممکن ہے اور ان کی بچت کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو پانی۔ واٹر ایک اہم قدرتی وسیلہ ہے، ایک نیچرل ریسورس ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں تمام جانداروں کی زندگی کا انحصار ہے۔ مطلب کوئی بھی جاندار چیز دنیا میں بغیر پانی کے، بنا پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر موجود پانی کا صرف 1% حصہ زراعت، صنعتوں اور گھریلو ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھریلو سطح پر پانی کی بچت کے لیے ہم مختلف اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم گھریلو سطح پر پانی کے استعمالات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نلوں کے ذریعے پانی کا استعمال ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے 15.7%۔ اس کے بعد دیگر استعمالات، مطلب جو چھوٹے موٹے کام کے لیے جو ہمارا پانی استعمال ہوتا ہے وہ 5.4%۔ اس کے بعد ہمارے نلوں کے ذریعے پانی ضائع ہونا، یہ 13.7 ہے۔ نلوں کے ذریعے پانی ضائع ہونا مطلب یا تو ہم نل کو صحیح طریقے سے ٹائٹ کر کے بند نہیں کرتے، یا پھر ہمارے نلکے وغیرہ خراب ہوتے ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، جو رس چکے ہوتے ہیں، گس چکے ہوتے ہیں، ان کی ہم مرمت نہیں کروا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارا 13.7% پانی جو ہے ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے گھروں میں نہانے کے لیے پانی 16.7% استعمال ہوتا ہے، کپڑوں کی دھلائی کے لیے 21.7% استعمال ہوتا ہے، اور بیت الخلاء یعنی واش روم کے لیے 26.8% پانی جو ہے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اتنا سارا پانی ہمارا استعمال ہوتا ہے تو ہم پانی کو بچت کیسے کر سکتے ہیں، اس کے چند طریقے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پانی استعمال کرنے کے بعد ہمیں نل کو صحیح طریقے سے بند کر دینا چاہیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اس طرح ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، گھر میں موجود ایسے نل اور پائپ جو رس رہے ہوں انہیں فوری طور پر تبدیل کروا کر یا ان کی مرمت کروا کر ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے، دانت صاف کرنے یا دیگر کاموں کے دوران مسلسل ہم نل کو کھلا رکھتے ہیں، اس وقت ہمیں نل کو فوراً بند کر کے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہاتے ہوئے پانی کا کم استعمال کر کے ہم پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ پانی کے غیر ضروری استعمال سے بچا جائے، مثلاً فرش یا گاڑی دھونے کے بجائے ہم گیلے کپڑے سے صاف کر کے پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم گھر میں جو لان ہوتا ہے، باغیچہ ہوتا ہے، اس میں صبح یا شام کے وقت پانی دے کر پانی کی بچت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب دن کے وقت ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو اس وقت سورج کی تپش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی فوراً جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پودے کو پانی زیادہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں معدنی ایندھن۔ معدنی ایندھن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خام تیل، کوئلہ، گیس معدنی ایندھن کی اقسام ہیں۔ معدنی ایندھن جو ہے ہماری زمین کے وہ وسائل ہیں جو ایک خاص مقدار میں زمین میں موجود ہیں۔ اگر ان وسائل کو احتیاط سے استعمال نہ کیا گیا تو بہت جلد یہ وسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسان انہیں خود نہیں بنا سکتا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اتنے عظیم تحفے دیے ہیں۔ اگر یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ خام تیل سے پیٹرول اور گیس حاصل کی جاتی ہے جسے گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خام تیل، کوئلہ اور گیس بجلی کی توانائی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو معدنی ایندھن کی ہم بچت کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بجلی کی توانائی پیدا کرنے کے لیے ہم معدنی ایندھن کے بجائے پانی، ہوا اور شمسی توانائی کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر کے معدنی ایندھن کی بچت کر سکتے ہیں۔ سواری کے لیے ہم ایسے آمد و رفت استعمال کریں جس میں پیٹرول یا گیس استعمال نہ ہو، جیسے سائیکل وغیرہ، یا پھر پیدل سفر کر کے ہم معدنی ایندھن کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بجلی کی توانائی پیدا کرنے کے لیے اگر معدنی ایندھن کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ہم بجلی کا کم سے کم استعمال کر کے معدنی ایندھن کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں معدنیات کی۔ معدنیات بھی ہماری زمین میں ایک خاص مقدار میں موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم تعمیرات کے علاوہ مختلف اشیاء کی تیاری میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے سنگ مرمر، سونا، چاندی، نمک، یہ سارے ہمارے معدنیات ہیں۔ معدنیات اور معدنی ایندھن زمین کھود کر یا پہاڑوں کو کاٹ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ معدنیات کی بچت کے لیے ہم درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معدنیات اور وسائل کے استعمال میں کمی، یعنی ریڈکشن کر کے ہم ان کی بچت کر سکتے ہیں۔ معدنیات سے بنی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد پھینکنے کے بجائے ہمیں ان کو دوبارہ استعمال یعنی ری یوز کر کے، ری سائیکل کر کے ہم معدنیات کی بچت کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ شیشے کی ایک بوتل جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جب یہ اس طرح کی شیشے کی بوتل خالی ہو جائے تو انہیں پودے اگانے کے لیے یا گھر میں مختلف چیزیں رکھنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معدنیات سے بنی چیزوں کو ری سائیکل کر کے ان کے استعمال میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنگلات یعنی فوریسٹ۔ جنگلات سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کیے ہیں۔ ان سے حاصل کی جانے والی لکڑی مختلف اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ درختوں سے ہمیں بہت سارے پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ درخت جو ہے جانوروں کی قدرتی پناہ گاہ ہے۔ جنگلات سے تیز بارش اور سیلاب کی صورت میں زرخیز مٹی کو بہنے سے روکتے ہیں اور زمین کا کٹاؤ بچ جاتا ہے۔ پھر جنگلات ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، فضائی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ تو بہت سارے بے شمار فائدے ہیں جنگلات کے۔ تو ہم جنگلات کی بچت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ہم جنگلات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ کاغذ کا کم استعمال کر کے، تاکہ کاغذ بنانے کے لیے درخت زیادہ نہ کاٹنے پڑیں، اس طرح ہم جنگلات کی بچت کر سکتے ہیں۔ ری سائیکلنگ کے ذریعے استعمال شدہ کاغذ کو نئے کاغذ میں ڈال کر ہم جنگلات یعنی درختوں کا کاغذ کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے، جس میں ہم نے 4 نیچرل ریسورسز، پانی، جنگلات، معدنیات اور معدنی ایندھن کے بارے میں پڑھا کہ ہم نے اس کو کیوں بچانا ہے، کیسے بچانا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ان سوالوں کا آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی جواب دینا ہے کہ نیچرل ریسورسز یعنی وسائل کی بچت کیوں ضروری ہے، ہم پانی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ